اس کا ہم شکر گزار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں الیکشن کی مہم کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، اور اس وقت کافی سازشیں چل رہے تھے کچھ قوتوں کے۔ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو دھاندلی کے ذریعے شکست دلوائے۔ مگر میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ اس دن جب میں یہاں میر پور خاص آیا تھا تو میر پور خاص کے عوام نے اتنا بڑا تعداد میں جمع ہوا، انہوں نے یہ نہ دن کا دیکھا نہ رات کا دیکھا، بلکہ میں دیر سے پہنچا تھا، گھنٹوں گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑا، بارشیں شروع ہو گئی تھی، مگر میر پور خاص کے وفادار عوام کھڑے رہے اور پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ہو تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو۔ آپ نے ان تمام سازشوں کو شکست دلوا کے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ نہ امیر کا نہ پیر کا ووٹ، صرف پیر کا ووٹ بے نظیر کا۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے۔ میر پور خاص کے عوام نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے جدوجہد کیا تو ہم نے دو آمروں کو گرائے۔ پیپلز پارٹی کے میر پور خاص کے جیالوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، صدر زرداری کے ساتھ دیا، تو ہم نے جمہوریت کو بحال کیا۔ آج ہم لیبر ڈے پہ، مزدوروں کے دن پہ یہ جلسہ کر رہے ہیں، تو اگر اس ملک میں مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر ہمارا آئین، ہمارا قانون وہ حقوق مانتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ میر پور خاص کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، وہ صرف اس لیے کہ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے اور قائد عوام نے ان مزدوروں کو حقوق دلوائے تھے، قائد عوام نے قانون سازی کی، قائد عوام نے آئین سازی کی، جس کے نتیجے میں مزدوروں کو حقوق دیے گئے۔ تو آج اگر ہم مزدوروں کو دن منا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہی ہمیں یہ کامیابی دلوائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری بھرتی ہے کہ ہم نے آپ کی نمائندگی کرنا ہے، آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، چاہے وہ مزدوروں کے حقوق ہو، ذرائع مزدور کے حقوق ہو، طلباء کا حقوق ہو، نوجوانوں کے حقوق ہو، خواتین کا حقوق ہو، اقلیتوں کا حقوق ہو، مسلمانوں کا حقوق ہو، تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا حقوق کا تحفظ کرے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ حکومت بنا، وہی سازشی عناصر جو ہر بار آپ کا پیپلز پارٹی کا، قائد عوام کا، شہید بی بی کی، صدر زرداری کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ اسلام آباد نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سندھ سے نیا نہریں نکالنے ہیں، تو آپ کے صوبے کی جو سیاسی ٹیم ہے وہ احتجاج نہیں، جشن منا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے
اور جب بھی ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے ہمیشہ آپ کے حقوق پہ سودا کیا. تو اس بار انہوں نے سمجھا کہ پیپلز پارٹی والے شاید ان کی طرح ہیں، مگر یہ ان کی بھول تھا. پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی مرد حر صدر زرداری کے جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جماعت. ہم نہ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں نہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنے اصولوں پہ کھڑے ہو کے لڑتے آ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. یہ نیا نہرے کے منصوبے انٹرم گورنمنٹ میں جب ہم الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اور آپ میرپور خاص والوں آپ کے خلاف سازشیں چل رہے تھے، تو اسی انٹرم گورنمنٹ کے دوران جب عارف علوی صدر پاکستان تھا، جب عبوری حکومتیں تھے، تو تب دو فیصلے لیے گئے. دو فیصلے، ایک یہ ایٹمک نے یہ فیصلہ کیا کہ نیا نہریں بنیں گے. دوسرا ارسا نے ایک غیر قانونی فیصلہ لیا اور ارسا نے ایک جعلی بے بنیاد سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ ملک میں اتنا پانی موجود ہے، اپنے 6 نیا کنال بنانا ہے تو بنا دے. میں پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنے ووٹ دلوائے، اتنے طاقت دی کہ ہم اگر آج نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، ہاں دانلی کی وجہ سے ہمیں اکثریت تو نہیں ہے، مگر آپ کی وجہ سے اتنی اکثریت ہے کہ اگر ہم چاہے وہ کٹلی پی ٹی آئی کے جماعت کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا دوسرا ساتھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں ان کا راستہ روک سکتا ہوں اور روک کے دکھایا ہے. یہ جو 2 فیصلے تھے ایٹمک کے اور ارسا کے، یہ تو حکومت بننے سے پہلے صدر زرداری کا دوسری بار صدر بننے سے پہلے فیصلے لیے گئے. تو اس کے بعد میں سی ایم صاحب کا، جام خان کا شکر گزار ہوں کہ جیسے انہوں نے الیکشن کے بعد اپنے عہدے سنبھالے تو انہوں نے ایٹمک کا مقابلہ کیا، ارسا کا مقابلہ کیا، اور ہر فورم پہ آپ کا کیس سامنے رکھا کہ وفاق کو بچانا ہے، سندھو کو بچانا ہے، یہ نیا منسال کا کنال کا منصوبہ کو روکنا ہے. مگر ہمارے پاس وہ اکثریت نہیں تھا. پارلیمان میں اپنی جگہ سی سی آئی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، وہ حتمی فورم ہے جہاں یہ فیصلے لینے پڑیں گے. اور حقیقت یہ ہے اس فورم میں پیپلز پارٹی کے 2 نمائندے تھے، باقی یا نون لیگ کے نمائندے یا پی ٹی آئی کے نمائندے. مشکل حالات تھے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، صدر زرداری نے یہ طے کیا کہ ہم نیا کنالز نہیں بننے دیں گے. میں نے آپ کے سامنے 27 دسمبر 2007 میں بی بی کے برسی پہ گری خدا بخش کے مزار پہ صدر زرداری سے اپیل کیا آپ کے سامنے کہ جن کا ہم اتحادی ہے ان کا نیا نہروں کے جو منصوبہ ہے ہمارے لیے قبول نہیں ہے، عوام کے لیے قبول نہیں ہے. تو صدر زرداری نے تقریر کیا، 27 دسمبر پہ تقریر کیا
اور وعدہ کیا ہم سے کہ میں آپ کا پانی کہیں اور نہیں جانے دوں گا۔ صدر پاکستان نے وعدہ کیا کہ جو سندھ کا پانی ہے وہ سندھ کا ہوگا، جو بلوچستان کا پانی ہے وہ بلوچستان کا ہوگا، جو پنجاب کا پانی ہے وہ پنجاب کا ہوگا، جو کے پی کا پانی ہے وہ کے پی کا ہوگا۔ مگر سیاسی یتیموں نے پھر بھی صدر زرداری کے خلاف آواز اٹھائے، اس لیے ان میں وہ تو ہمت نہیں تھا کہ کینال بنانے والوں کے خلاف آواز اٹھائے، تو صدر زرداری کو نشانہ پہ لے کے اپنا سیاست چمکانے کی کوشش کر تو رہے تھے۔ میں صدر زرداری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا ٹیم دیا ہے جو وفادار ہے، جو قابل ہے، اور جو ہمیں ہمارا نمائندگی نہ صرف صحیح انداز سے کرتے ہیں مگر سیاسی انداز میں ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدر زرداری نے پورے پاکستان کے سامنے نیشنل اسمبلی کی جوائنٹ پارلیمانی سٹنگ میں واضح کہا کہ آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے، یہ یکطرفہ فیصلوں کی وجہ سے، یہ نیا کنالز کی فیصلوں کی وجہ سے وفاق کو خطرہ ہے، اور صدر پاکستان اس موقف پہ آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ صدر زرداری کا آواز سن کے پیپلز پارٹی کے جیالے نے اپنا احتجاج تیز کی۔ اس شہر کے سڑکوں پہ جگہ جگہ آپ نے اپنے آواز اٹھائے، آپ کی اسمبلی نے قرارداد پاس کروائے، نیشنل اسمبلی سینیٹ آف پاکستان میں یہ ایشو اٹھایا گیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو بھی جو ہر تحریک میں، ہر جدوجہد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا سول سوسائٹی کے نمائندے ہو، چاہے وہ ہمارا وکلا کے نمائندے ہو، یا وہ بھی سیاسی جماعتیں جو مثبت انداز میں ہمارا دھرتی کو، ہمارا سندھو کو بچانے کے لیے آواز اٹھائے اور مثبت آواز اٹھائے۔ اس کے نتیجے میں جب میں نے اپنے دورے شروع کیے اور اپریل 4 کی گری خدا بخش کی لڑکانہ ڈویژن کا جلسہ کے بعد ہم نے حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ عام کیا، ہم نے سکھر ڈویژن کا جلسہ عام کیا، اور آج میں آپ کے پاس ہوں۔ ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم نے سندھو کو بچانا ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نیا نہروں کے منصوبے کے حوالے سے میں اور آپ نے مل کے اپنا سندھو بچایا ہے۔ یہ سیاست ہوتا ہے